السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہماری سیریز جاری ہے۔ پہلے ہم تقریباً 4 سے 5 جو ایم پی اے کے حلقے ہیں ان کو ہم کور کر چکے ہیں، ایم این اے کے حلقے بھی ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا یا کل ایم این اے کے، اب وہ کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اب ہمیں کینڈیڈیٹ بھی نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو اب ہم زیادہ اس کو بہتر انداز میں کسی بھی چیز کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے۔ آج جس حلقے کا ہم تذکرہ کریں گے یہ ڈسٹرکٹ وزیر آباد کا حلقہ ہے PP36۔ یہاں پر اس دفعہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر جو سابقہ اسپیکر ہیں جناب حامد ناصر چٹھا صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں احمد چٹھا صاحب، محمد احمد چٹھا جو ہے وہ اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑے تھے اور ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑے تھے، تو وہ دونوں سیٹ جیت چکے تھے۔ اب انہوں ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، ایم پی اے کی سیٹ انہوں نے ویکینٹ کر دی ہے، تو اب وہ جو سیٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے PP36، وہاں پر اب کے بعد ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ویسے تحصیل جو ہے یہ تحصیل علی پور چٹھا اس کے اوپر آتا ہے، احمد نگر قانون گوئی ہے، اور تحصیل وزیر آباد کے بھی کچھ ایریا جو ہے وہ اس حلقے کے اندر آتے ہیں۔ ابھی جو الیکشن ہوا تھا 2024 کا، تھوڑا اس کا میں آپ کو رزلٹ بتا دوں۔ یہاں پر احمد چٹھا صاحب جو ہے کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے 87,500 ووٹ لیے تھے، اور انہوں نے نون لیگ کے جناب عدنان افضل چٹھا صاحب کو یہاں پر شکست دی، جنہوں نے 49,000 ووٹ لیے تھے۔ تیسرے نمبر کے اوپر وقاص احمد جو ہے TLP کے، وہ 7800 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 38 سے 38,500 ووٹ سے ایک ایم پی اے کی سیٹ جو ہے احمد چٹھا صاحب جیت گئے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی لیڈ ہے۔ تو اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جو کاغذات نامزدگی جمع، کل اس کا لاسٹ ڈیٹ تھا، تقریباً 21 امیدواروں نے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ اب جو ان میں سے جو لوگ ہیں جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے جناب حامد ناصر چٹھا صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں، احمد چٹھا کے بڑے بھائی فیاض احمد چٹھا جو ہیں، وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایم پی اے کا جو ٹکٹ ہے وہ ملنے کا چانس ہے۔ اگر بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون کے اندر 4-5 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو اس دفعہ وہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو اس دفعہ ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ پہلے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ وہی عدنان افضل چٹھا صاحب ہیں، جو پچھلی دفعہ ابھی جب الیکشن ہوا تھا اس میں وہ کینڈیڈیٹ تھے۔ اس کے علاوہ سابقہ یہاں پر ایم پی ہیں جناب عادل بخش چٹھا صاحب، وہ بھی یہاں پر اس دفعہ دوبارہ سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ یہاں پر جو ہے عثمان طالب چٹھا صاحب، یہ بھی اس دفعہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، اور سلمان ساجد صاحب، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ زیادہ چانس یہی ہے کہ جو پرانے ان کے کینڈیڈیٹ تھے عدنان افضل چٹھا، ان کو یا پھر ہو سکتا ہے عادل بخش چٹھا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بن جائے، تو زیادہ چانس یہی ہے ان دونوں میں سے کسی کو ہی ٹکٹ ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اس طرح کا اور کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا جو اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ سکے۔ اگر یہاں پر بات کریں، دیکھیں حامد ناصر چٹھا صاحب، یہاں پر جو چیمہ فیملی ہے، نثار احمد چیمہ، ذوالفقار چیمہ صاحب کا IG صاحب گزرے ہیں، یہ ان کے خلاف ہمیشہ سے چٹھا اور چیموں کا اس سیٹ کے اوپر وزیر آباد کے اوپر ہمیشہ سے سیاسی اختلاف رہا ہے، وہ آپس میں الیکشن لڑتے رہے۔ پچھلے دو مسلسل الیکشن جو ہے وہ نثار احمد چیمہ صاحب جیتے تھے، وہ اب جو ہے پہلی دفعہ نثار احمد چیمہ کو شکست ہوئی ہے، تو ان کے پورے پینل کو یہاں پر شکست ہوئی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نثار احمد چیمہ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہ مجھے بھی کال آئی تھی کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں جی، میں تو مبارکباد دے چکا ہوں حامد ناصر چٹھا صاحب کو کہ ان کے بیٹے نے مجھے بالاخر شکست دے دی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ سیٹ نہیں لینا چاہتا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کیونکہ نثار احمد چیمہ نے کوئی مسلم نون کی سیاسی حوالے سے اس بات سے ان کی ساکھ کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نثار احمد چیمہ کے گروپ جو ہے ان کو یہ اس دفعہ ٹکٹ شاید نہ ملے اسی بات کے اوپر، اس لیے عادل بخش چٹھا جو ہے وہ بہرحال وہ گروپ ایک ہی ہے، لیکن وہ کینڈیڈیٹ جو ہے
وہ اس دفعہ تبدیل ہونے کا میرا اپنا یہ خیال ہے تبدیل ہو جائے گا. عادل بخش چٹھا دوبارہ سے ان کو یہاں پر ٹکٹ مل سکتی ہے. باقی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے جس حالات میں یہ پچھلا الیکشن لڑا ہے اس میں بھی 38,000 ووٹوں سے شکست دینا. دیکھیں یہ وزیر آباد یا گجرانوالہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا گڑھ جو ہے وہ لاہور نہیں ہے بلکہ گجرانوالہ ہے. تو گجرانوالہ اور وزیر آباد اب کیونکہ وزیر آباد علیحدہ ڈسٹرکٹ بن چکا ہے تو وہ علاقہ تھا جہاں پر نون لیگ کا گڑھ تھا. یہاں پر بہت سختی کی گئی ہے کہ کسی کو بھی یہاں پر کمپین نہیں کرنے دی گئی. یہاں پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. میں نے خود وہاں پر 2 دفعہ وزٹ کیا تھا وزیر آباد کے اندر. تو وہاں پر ایک خوف کی فضا رہی ہے. کوئی کمپین نہیں کرنے دے گی. ایک دفعہ جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے یہی وزیر آباد ایک کنونشن کرنا چاہ رہے تھے. وہ کنونشن نہیں کرنے دیا گیا. وہ شادی ہال کو بند کر دیا گیا. ایک اور جگہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے لیکن اب کے بعد اس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس تنگی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے 38,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. تو اب کے بعد یہ ضرور ہے کہ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی بن چکی ہے. اب نون لیگ کو یہ تھوڑا سا آسرا ضرور مل گیا ان کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا کہ کام کے حوالے سے. کیونکہ اگر کسی بھی بندے نے 12 علاقے کے کام ہوتے ہیں گلی محلے کے کام ہوتے ہیں کچھ لوگ 12 اس بنیاد پہ ضرور ووٹ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کل تھانہ کچہری کا کام پڑ جاتا ہے لاہور اسلام آباد کے کام پڑ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم اس بندے کو ووٹ دیں جس نے ہمارے کام آنا ہے اگلے 4-5 سال. وہ تو اب طے ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دوبارہ سے نون لیگ کی حمایت میں چلے جائیں. لیکن یہ فرق اتنا زیادہ ہے تو وہ اس کا گیپ کو پر ہونا ناممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہے پاسبلٹی بھی ہے یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے نون لیگ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو کمپین ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹکٹ جو ہے وہ سب سے بڑی کمپین ہے. کیونکہ جس انداز میں وہ کمپین ہوئی ہے اب بھی اسی انداز میں جاری ہے. تو احمد چٹھا صاحب نے جس طرح سے عمران خان صاحب نے وفا کی ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے احمد چٹھا اور حامد نصر چٹھا صاحب جو ہیں ان کو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو اون بھی کر رہے ہیں. پورے گجرانوالہ کے اندر جو ہے یہ ٹکٹوں کے حوالے سے میں نے جب ہم یہ الیکشن کے بارے میں جنرل الیکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ حامد ناصر چٹھا صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے کہ گجرانوالہ کے اندر جو ہے ٹکٹس آپ نے تقسیم کرنا ہمیں بتانا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ہمیں سیٹ نکال سکتا ہے. تو اس کے اب ہم اگر ریزلٹ دیکھیں تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک پرفیکٹ انہوں نے ٹکٹ دیے تھے. وہ چاہے ووٹ جس کا بھی ہو لیکن 12 کینڈیڈیٹ بھی میٹر کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ جیت ہوئے ہیں. احسان اللہ ورق صاحب ہوں یا وہ پاپا صاحب ہوں یا یہاں پر بلال چودھری بلال ہوں یا یہاں پر جو عارف جٹ صاحب ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. اس لیے حامد ناصر چٹھا جو ہے وہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب جو ہے وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ سہ بھی بن چکی ہے. اس لیے اس سیٹ کے اوپر فیاض احمد چٹھا جو ہے بہرحال ایک بہتر کینڈیڈیٹ اور ابھی تک کے مطابق جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے. آنے والے دنوں میں کچھ حالات تبدیل ہو جائے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے. آپ سے بات ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.